السلام علیکم۔ دین اسلام میں صفائی کی اہمیت کو بہت اجاگر کیا گیا۔ آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ یعنی اگر ایک انسان باقی سارے احکامات پر عمل پیرا ہو رہا ہے، اپنی زندگی کتاب و سنت کے مطابق گزار رہا ہے، لیکن وہ صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنے والا نہیں، نفاست کو نظافت کو اختیار کرنے والا نہیں، تو وہ اپنے ایمان کا صرف آدھا حصہ ہی مکمل کر پا رہا۔ اور جب وہ ساتھ صفائی کی اہمیت کو سمجھنے لگتا ہے، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتا ہے، نفاست کو اختیار کرتا ہے، تب جا کر اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے، وہ کامل ایمان والا بنتا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر صفائی کی اہمیت کیا ہو سکتی کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف ایمان قرار دیا کہ پورے کا پورا آدھا ایمان صفائی پر مشتمل ہے۔ اور صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنے سے ہم نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل پیرا ہوتے ہیں، ہم نہ صرف اللہ رب العزت کی خوشنودی کو حاصل کرتے ہیں، بلکہ بہت سے جسمانی اور نفسیاتی مسائل سے محفوظ رہتے ہیں۔ ہمارے بہت سے جسمانی اور نفسیاتی مسائل جن میں غم و فکر سر فہرست ہیں، وہ صفائی ستھرائی کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں درمیان میں ایک بات ایڈ کر کے میں اپنے اصل موضوع کی طرف آؤں گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ہیں جو بدنی قوتوں کو ضائع کر دیتی ہیں، بدن کو کمزور اور ناتواں بنا دیتی ہیں، انسان دن بدن کمزوری کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے ان 4 چیزوں کی بنا پر۔ وہ کون سی ہیں؟ فکر، غم، بے خوابی اور بھوک۔ اور ان میں سے جو پہلی 3 چیزیں ہیں، فکر، غم اور بے خوابی، عمومی طور پر صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنے کے ساتھ انسان کو قدرے ان سے نجات مل جاتی ہے۔ بے جا فکر دور ہوتے ہیں، غموں سے انسان باہر نکلتا ہے اور بے خوابی کی شکایت دور ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نفاست کو نظافت کو اختیار کرنے کے فوائد کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن میں بات کو مختصر کرنا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی ستھرائی کے اہتمام پر بہت زور دیا، اور اگر ہم صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں، نفاست کو نظافت کو اختیار کرتے ہیں، تو بہت سے جسمانی اور نفسیاتی مسائل سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ صفائی ستھرائی کے اہتمام میں ایک چیز جو شامل ہے، جس کا استعمال آج کل بہت معدوم ہوتا جا رہا ہے، متروک ہوتا جا رہا ہے، اور اپنی اس ویڈیو میں خاص طور پر جس چیز کی میں آپ کو ترغیب دلانے والا ہوں، وہ ہے خوشبو کا اہتمام، عطر وغیرہ کا استعمال۔ صحیح البخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 پسندیدہ ترین چیزوں میں سے ایک چیز خوشبو تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا ہدیہ کبھی بھی رد نہیں کرتے تھے، یعنی جو بھی آپ کو ہدیتاً تحفتاً خوشبو پیش کرتا آپ اسے قبول فرماتے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی تاکید بھی فرمائی کہ کوئی تمہیں خوشبو تحفتاً دے، ہدیتاً دے، تو اسے قبول کرو۔ اور صحیح البخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر یہ حق ہے، ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ ہفتے میں کم از کم 1 دن وہ غسل کرے، اور اگر اس کے پاس خوشبو میسر ہے تو خوشبو کا استعمال کرے، خوشبو کا اہتمام کرے۔ اب یہ ہفتہ میں 1 دن غسل کرنے کا حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کو پانی بڑی مشقت سے حاصل ہوتا تھا، یعنی پینے کے لیے بھی پانی آسانی کے ساتھ دستیاب نہیں تھا۔ ان لوگوں کو آپ حکم دے رہے ہیں کہ ہفتہ میں کم از کم 1 دن غسل کریں، اور آج ہمارے پاس جب پانی کی فراوانی ہے، وافر میسر ہے ہمیں، تو اس صورت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ غسل کا اہتمام کرنا چاہیے اور خوشبو کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خوشبو دل و دماغ کو معطر کرتی ہے، روح میں تازگی پیدا کرتی ہے، طبیعت میں فرحت و انبساط پیدا کرتی ہے، انسان کو غم و فکر سے نجات ملتی ہے، اور انسان بہت سے جسمانی اور نفسیاتی مسائل سے محفوظ رہتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ کچھ باتیں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور آپ انہیں دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔